قرآن مقدس میں حق جل شانہ نے ایک تعلق کو بیان فرمایا ہے، جو تعلق ایک امتی کا اپنے نبی سے ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہم مختلف تعلقات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارا تعلق اولاد سے بھی ہے، والدین سے بھی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہے، عزیز و اقارب سے بھی ہے، اساتذہ سے بھی ہے، شیعہ سے بھی ہے۔ ہمارا جسمانی وجود والدین کا مرہون منت ہے، لیکن اس کائنات میں ایک امتی کا وہ تعلق جس تعلق کے بغیر اس کا ایمانی وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ ایمانی وجود کے قیام کے لیے نبی کے ساتھ امتی کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کتنا گہرا ہونا چاہیے، اللہ نے وہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے امتیوں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہارے لیے تمہاری جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے والد کا کیا نام ہے، ان کے والد کا کیا نام ہے، ایک مقام تک اپنا شجرہ جانتا ہوں، والد کی بہنوں کو جانتا ہوں، بھائیوں کو جانتا ہوں، والدہ کی طرف سے تعلقات اور رشتوں کو جانتا ہوں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، کیا آپ اپنے نبی کے مطابق جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے والد کا کیا نام تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا، آپ کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں؟ اپنے متعلق جاننا اتنا ضروری ہے، نہیں جانو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ نہیں، لیکن نبی کے متعلق جاننا، پیغمبر کی سیرت کو پہچاننا ایمانی وجود کی قیام کی بنیاد ہے، ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات میں جو رحمتیں، جو برکتیں، جو ایمان کی دولتیں ملی، وہ نبی کی وجود مسعود اور پیغمبر کے میلاد کی وجہ سے ملی ہیں۔ اگر حضور نہ آتے، میلاد نہ ہوتا، تو عالم رب میں ایمان نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، یہ رحمتیں، یہ برکتیں نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ پیغمبر اسلام کے میلاد کے لیے خالق کائنات نے جس ماہ مبارک کا انتخاب کیا، اس ماہ مبارک کو کیا کہتے ہیں؟ ربیع الاول۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ربیع الاول کو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے آقا تشریف لائے، بس۔ عالم اسلام کی سیرت کی تاریخ میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ جس دن محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنے ہیں، بے شک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اور نبوت کا ظہور جس ماہ مبارک میں ہوا، وہ بھی ربیع الاول تھا۔ پھر اس کے بعد 13 سال، کتنے؟ 13 سال
دکھ درد غم و آلام کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے. 13 سال کی مکی زندگی کے غمناک مرحلوں کو ختم کر کے رب العالمین نے اپنے حبیب کو ان کا آبائی وطن چھوڑنے کا حکم دیا, ہجرت کرنے کا حکم دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں, مکہ کو الوداع کہہ رہے ہیں, 13 سالہ مکی دور کا اختتام جب ہو رہا تھا, وہ مہینہ بھی ربیع الاول تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے غم ختم ہو رہے تھے, دکھ درد ختم ہو رہے تھے, مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے. گویا کہ تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو ہجرت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے. اور اس کے بعد آگے چلیے, ظہور نبوت ہوا تو ربیع الاول, مکی دور کا اختتام ہوا تو ربیع الاول, مدینہ طیبہ میں آمد ہوئی تو ربیع الاول, ہجرت طیبہ ہے تب ربیع الاول, 13 سالہ مکی دور کا اختتام بھی ربیع الاول میں ہے, بعثت کا آغاز بھی ربیع الاول میں ہے, مدینہ طیبہ میں آمد بھی ربیع الاول میں ہے. اور پھر مدینہ طیبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزارنے کے بعد جب رحلت فرمائی ہے, دار فانی سے دار البقاء کی طرف سفر کیا ہے, مخلوق سے خالق کی طرف سفر کیا ہے مدینہ, تب بھی ربیع الاول ہے. 4 عظیم الشان نسبتیں حاصل ہیں ربیع الاول کو, اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے. کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ یہ ہجرت طیبہ کا مہینہ ہے, یہ بعثت نبوت کا مہینہ ہے, یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا مہینہ بھی ہے. کیوں نہیں کہتے؟ ایک تو اس وجہ سے نہیں کہتے کہ بتایا نہیں گیا. ہم نے ربیع الاول میں صرف اور صرف میلاد مصطفیٰ دیکھا, سنا, منایا. دوسرا اس وجہ سے کہ ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ ربیع الاول اسلام کی تاریخ میں کیسا جامع مہینہ ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف اس بات کا اظہار کرنا, اعلان کرنا کہ یہ میلاد نبوت کا, میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے, یہ ناانصافی ہو. اس لیے کہ اللہ نے اتنے عظیم الشان واقعات کو اس ماہ مبارک میں جمع کیا ہے, تو لفظ کا اظہار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اظہار سے جامعیت نظر آئے, جس میں ولادت بھی ہو, جس میں سیرت بھی ہو, جس میں ہجرت بھی ہو, جس میں بعثت نبوت بھی ہو, جس میں دور مکی کا اختتام بھی ہو, دور مدنی کا آغاز بھی ہو, رحلت, سب اس کے اندر شامل ہو. جب یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ ربیع الاول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ بھی ہے, مکی دور کے اختتام کا مہینہ بھی ہے, مدنی دور کے آغاز اور اختتام کا مہینہ بھی ہے, ہجرت کا مہینہ بھی ہے, وصال کا مہینہ بھی ہے, میلاد کا مہینہ بھی ہے, ساری نسبتوں کو جمع کریں تو یہ سارے زاویے جس مرکز کی طرف لوٹتے ہیں اسے سیرت کہتے ہیں. تو یوں کہنا بجا ہوگا کہ ربیع الاول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مہینہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی سعادتیں اس کائنات میں بکھرتی چلی گئی. یوں کہیے کہ کائنات کو سعادتیں ملی ہیں تو حضور کے میلاد کی وجہ سے ملی ہے. دھرتی علم سے آشنا ہوئی ہے تو پیغمبر کریم کے میلاد کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ لوگ جن پہ کوئی حکمرانی نہیں کرنا چاہتا تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قسام ازل نے ان کی پیشانیوں پر جنت کی مہریں لگائی ہیں تو پیغمبر اسلام کے میلاد کی وجہ سے لگائی ہیں. صحابہ کرام میں مغفرت کے تمغے تقسیم ہوئے تو ربیع الاول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی وجہ سے ہوئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکات، آپ کے تشریف لانے کی برکات اس پر ہے کہ انہیں احاطہ علم میں نہیں لایا جا سکتا، بیان سے لایا جاتا. جھلک کے طور پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے سیرت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ولادت، آپ کے میلاد، آپ کی تشریف آوری کی برکات کیا ہے. جنگ کا موقع ہے، مسلمان تیاری کر رہے ہیں، خندق کھولتے چلے جا رہے ہیں اور بھوک کا عالم ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اہل ایمان نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک جانثار آیا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ شدید ترین بھوک لگی ہے، دیکھیے میرے پیٹ میں ایک پتھر باندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بھوک کی شدت سے ایک پتھر باندھا ہے، دیکھ مجھ محمد رسول اللہ کو بھوک کی شدت سے میرے پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوئے. یہ عالم ہے. اس دوران ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اہلیہ سے مکالمہ کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک ناقابل برداشت ہے، وہ منظر دیکھے نہیں چاہتے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قرار دیکھیں. عرض کی اہلیہ نے، ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا بھی موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں تو آٹا گوندو، سالن بناؤ. اہلیہ کہنے لگی کہ جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیجئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور اپنے ساتھ 2-4 بندوں کو ساتھ لے آئیں، آپ کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، آپ کی دعوت طعام ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور قریب آ کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جابر کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے. آپ علیہ السلام نے جابر کو قریب کیا اور فرمایا کہ جابر کیا معاملہ ہے؟ حضرت جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی بھوک، اب آپ کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی. آپ بھی اور اپنے ساتھ 4-5 بندوں کو لے کر میرے گھر تشریف لے آئیں، کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، آپ کی دعوت طعام ہے. آج ہمارے گھر میں آپ جلوہ گر ہو جائیں، رحمتیں اور برکتیں آ جائیں ہمارے گھر میں، ہمارے دسترخوان پر برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور جابر کی یہ دعوت سنی. سننے کے بعد اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور تمام صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، جو
کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سنو آج تم سب کی دعوت جابر کے گھر میں ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، تیاری کرو، دن کا کھانا جابر کے گھر میں ہے۔ حضرت جابر فرمانے لگے کہ میری ٹانگیں کانپنے لگی، یہ کیا ہو گیا، میں نے تو 2-4 لوگوں کی دعوت کی تھی، یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں اعلان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بس ایک بات کا خیال رکھنا، میرے آنے سے پہلے سالن کی ہنڈیا کے ڈھکن کو اٹھانا نہیں اور میرے آنے سے پہلے روٹیاں لگانا شروع نہ کرنا۔ حضرت جابر دوڑے ہیں گھر کی طرف، جا کے اہلیہ کو منع کریں اور اہلیہ کو بتائیں۔ اہلیہ نے پوچھا کہ جابر کیسے آنا ہوا، عرض فرمانے لگے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی دعوت کی ہے، اعلان کر دیا ہے تمام صحابہ میں۔ اہلیہ کہنے لگی آپ نے کہا تھا، فرمایا کہ میں نے کو 4-5 بندوں کا کہا تھا۔ اعلان کس نے کیا؟ اعلان آپ علیہ السلام نے خود فرمایا۔ تو اہلیہ نے کہا کہ جب انہوں نے اعلان کیا ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اعلان اندھیرے میں نہیں ہوا کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، 1400 صحابہ ہیں، 1500 صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکات کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ہڈیا میں ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں ڈالا اور فرمایا کہ جابر کے گھر والوں آٹے کو دیکھنا نہیں ہے، بس پیڑے بناتے جاؤ اور روٹیاں پکاتے چلے جاؤ۔ لعاب دہن ڈالا اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لی اور فرمایا کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، تیری ذات برکتوں والی ہے، تیرا نام بڑا بلند ہے۔ میرا کام تھا دعا ڈالنا، میرا کام تھا برکت کی دعا کر دینا۔ اب اس سالن کو اور روٹیوں کو سارے صحابہ میں پورا کرنا میرے مولا تیرا کام ہے۔ بس روٹیاں لگتی چلی گئیں اور سالن تقسیم ہوتا چلا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں یہ تھی، آپ کی رحمتوں کا یہ عالم تھا کہ 4-5 لوگوں کا سالن اور 4-5 بندوں کا کھانا 1400 صحابہ نے کھایا ہے، مگر برکتوں کا یہ عالم تھا کہ کھانے میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ کائنات کو برکتیں ملی ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی وجہ سے۔ درے فیوز مصطفیٰ کے کیا کہنے کہ جسے جو بھی ملا یہیں سے ملا۔ اگر کوئی صدیق بنتا نظر آتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکتیں ہیں، اگر کوئی فاروق بنتا نظر آتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکتیں ہیں، اگر کوئی حیا کا پیکر نظر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکتیں ہیں، اگر کوئی شجاعت کا پیکر نظر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکتیں ہیں، اگر حنظلہ وسیل الملائکہ بنتے ہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہو کر حضرت حنظلہ کو غسل دیتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکتیں ہیں، اگر کسی کا جنازہ ہلکا ہو جاتا ہے فرشتوں کے کندھوں پہ جنت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکتیں ہیں، اگر عبداللہ بن مسعود علم کا پہاڑ بنتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکتیں ہیں، اگر حضرت اسامہ جبل الملا حضرت اسامہ علم کا جبال بنتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکتیں ہیں۔ تو بس اس کائنات میں جتنی بھی سعادتیں پھیلی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکتوں سے پھیلی ہیں۔ اور آج وہی مہینہ ربیع الاول کا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول ہے، یہ وہی مہینہ ہے، بولتے ہیں یہ وہی مہینہ ہے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے، یہ وہ مہینہ نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے
جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس وقت جو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس وقت اللہ نے جو برکتیں کائنات میں پھیلائی تھی وہ اس ربیع الاول کا خاصہ ہے، ہر ربیع الاول کا خاصہ نہیں ہے۔ جب حضور تشریف لائے اس وقت دھرتی میں کسی ماں کی گود سے اللہ نے بیٹی کو جنم نہیں دیا، کائنات میں بیٹے تقسیم کیے۔ جب حضور تشریف لائے، جب وہ ربیع الاول تھا، اس وقت آسمان سے جو برکتیں نازل ہوئی، اس وقت ایران کا آتش کلا بجا، اس وقت جو راہب تھے انہیں تورات اور انجیل سے یہ علم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتیں ہوئی ہیں، اس وقت جو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوئی تھی وہ خاصہ اس ربیع الاول کا ہے، وہ رحمتیں کب نازل ہوئی تھی؟ سیرت طیبہ، ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ منانے کی چیز ہے، میلاد اور سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ میلاد ہوا کیوں، ولادت ہوئی کیوں، مقصد کیا تھا؟ اگر مسلمان صرف اور صرف میلاد منانے تک محدود رہتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، وہ آپ علیہ السلام کی سیرت سے اپنا تعلق ہموار نہیں کرتا، نہیں جوڑتا سیرت کے ساتھ، ایک میلاد نہیں، اسے عمر نور بھی دی جائے، ہزاروں سال میلاد مناتا رہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا کہ جب میلاد کے مقصد کو پورا کیا جائے گا، اور مقصد میلاد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔